السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں بھی دیں، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی پیغمبر کی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو عذاب الہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف، ان کی قوم پر طوفان کی صورت میں عذاب کیسے آیا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک کشتی بنائی جس کے بارے میں مکمل معلومات کہ وہ کشتی کیسی تھی، اور موجودہ دور میں اس کشتی کے آثار بھی ملے ہیں۔ ان آثار کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹس کیا بتاتی ہیں، سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید بہت سی آیات میں نوح کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد المالک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ و گریہ کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سب کا آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ مختلف روایات کے مطابق ان کی عمر تقریباً 1317 برس، 1400 برس اور 1700 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ کیا تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ جب بہت وعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز،
اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو وہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کل 80 لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور جب آباد ہوئے تو ایک وبا کے پھیلنے کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے 3 صاحبزادے اور ان کی تینوں بیویاں، یہ کل 8 انسان رہ گئے تھے، جن سے از سر نو دنیا میں اولاد آدم کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک شہر بسایا جس کا نام مدینۃ السمانین رکھا، اور ایک مسجد بھی بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ وفات کے وقت حضرت نوح کی عمر 1400 برس تھی۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فیٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ رسالہ کرسچن سائنس مانیٹر اور نیشنل جیوگرافک چینل نے اس ٹیم کی رپورٹ کو شائع کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ رارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں
وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر وینگ چنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کیا۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دیں۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ ارونگ فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ اس میں ایک تختی بھی تھی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گنہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بیضوی تھی، یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام پر جا کر رکی تھی۔